لیڈیز اینڈ جینٹلمین السلام علیکم۔ امید ہے تمام احباب بخیر وفیت ہوں گے۔ مجھے اندازہ ہے کہ صبح سے جب سے میں نے میسج کیا کہ کل ہماری سیف صاحب سے ملاقات ہوئی تھی تو دوست بڑی شدت سے منتظر ہیں کہ میں ان کو کچھ ڈیٹیل سے آگاہ کروں گا، لیکن اپنی بات شروع کرنے سے پہلے میں ان تمام احباب سے بڑی ایک ہمبل ریکویسٹ کروں گا کہ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ میٹر اگر ہو نا سینکڑوں لوگوں کا تو پھر ایک اور چیز ہوتی ہے، جہاں بات ہزاروں اور لاکھوں میں ہو تو ہر شخص کو پرسنل میں جواب دینا جو ہے وہ بہت مشکل کام ہو جاتا ہے۔ تو میری اس مجبوری کو سمجھیے گا۔ بہتر یہ ہے کہ میرے آپ اس یوٹیوب چینل کو جو ہے وہ آپ سبسکرائب کر لیں، اس کا جو بیل آئیکن ہے اس کو پریس کر لیں تاکہ جب بھی میں کوئی چیز اپڈیٹ کروں تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن آ جائے گا، آپ اپڈیٹڈ رہیں گے، آپ کو کسی سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب میں آنا چاہوں گا اپنے اصل مدعا کی طرف۔ الحمدللہ کل ہماری ملاقات ہوئی سیف صاحب سے، اور جیسا کہ آپ تمام احباب جانتے ہیں کہ ہم ایک اسپیشل ایجنڈا لے کے گئے تھے ان کے پاس، اور وہ ایجنڈا کیا تھا میں آلریڈی آپ کے ساتھ شیئر بھی کر چکا ہوں، اور سمپل اتنا تھا کہ سال گزر گیا، ابھی تک کچھ نہیں ہو سکا۔ وہ احباب، وہ لوگ جو پچھلے ایک سال سے آپ کے ساتھ وعدے کرتے آ رہے ہیں، آج یہ ہو جائے گا، کل وہ ہو جائے گا، اب اس طرح ہو جائے گا، اب اس طرح ہو جائے گا، تو رزلٹ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ تو ایک تو وہ چیز تھی۔ دوسرا کہ ٹاپ لیڈرشپ بڑا کلیئر کٹ لفظوں میں ان کو ہم نے ایکسپلین کیا، بتایا کہ ہمارا ایک متفقہ ڈیسیژن ہے اس وقت کہ فرض کیا کہ آپ ہمارے ساتھ کچھ بھی شیئر نہیں کرتے ہیں، اور خدا نہ خواستہ جو لوگ آپ کے کیس کو اب تک دیکھ رہے ہیں، جنہیں ایک سال ہو گیا دیکھتے دکھاتے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، سارا پاکستان دیکھ رہا ہے، پورا نیٹ ورک دیکھ رہا ہے، رزلٹ زیرو ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ ان طاقتوں کا یا ان لوگوں کا ٹارگٹ یہ ہے کہ آپ کو جیل میں رکھا جائے گا، وہ باہر عیاشی کریں گے، اور جو ایک لوٹ مار کا بازار گرم تھا وہ بازار گرم رہے گا، اور آپ جیل میں رہیں گے، اور باقی یہ جو 5 لاکھ خاندان ہیں ان کا پرسان حال کوئی نہیں ہوگا، تو یہ ان کی بھول ہے۔ لیڈرشپ کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ہر دو صورتوں میں جو ایک انسانی بس میں ہوتا ہے، انشاءاللہ ان 5 لاکھ خاندانوں کے تحفظ کے لیے ہم آخری حد تک جائیں گے۔ الحمدللہ سیف صاحب نے ہمیں بڑا ہی پازیٹیو رسپانس دیا، انہوں نے کہا جی انشاءاللہ میں بھی آپ کو مایوس نہیں کروں گا، اور انشاءاللہ یہ جو 5 لاکھ خاندان ہیں ان کا حق بھی ان کو ضرور ملے گا انشاءاللہ۔ ساتھ ہی انہوں نے آپ تمام احباب کو سلام بھی دیا ہے، آپ کی دعاؤں کا بہت زیادہ شکریہ بھی انہوں نے ادا کیا ہے، اور آپ سے دعاؤں کی درخواست بھی کی ہے۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو چیزیں ہم نے ان کے گوش گزار کی، چونکہ ہم گئے تھے جسٹ ایک چیک کرنے کے لیے کہ ویئر وی آر اسٹینڈنگ، سیف صاحب کا رسپانس کیا ہوگا، وربلی ان کے ساتھ چیزیں ڈسکس ہوئیں، کچھ ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، کچھ انہوں نے سمجھنے کی کوشش کی، اور بڑے اچھے طریقے سے آپ کو پتا ہے کہ جیل میں طویل میٹنگ نہیں ہوا کرتی، شارٹ میٹنگ ہوتی ہے، تو جتنی ہم گفتگو کر سکتے تھے ہم نے وہ کی، اور جو میں نے ایک بات کی تھی کہ بڑی کلیئر کٹ بات کریں گے، تو بات ہماری کلیئر تو ہوئی لیکن کٹ ابھی باقی ہے۔ الحمدللہ اللہ نے چاہا تو 19 تاریخ کے بعد ہم پھر ان کے پاس جائیں گے، اور ود ایچ اینڈ ایوری اسٹیپ جائیں گے،
اور انشاءاللہ ان کے ساتھ ڈسکس کر کے پھر جو اس رب تعالیٰ کو منظور ہوگا ہم عملی قدم اٹھائیں گے انشاءاللہ. اب بہت سارے دوست اپنے گیس اپنے تکے لگا رہے ہیں. مجھے پرسنل میں بہت سارے میسیجز آئے ہوئے ہیں، کچھ گروپس میں بھی میں نے وہ چیز ڈسکس کی ہے، سنی ہے. میں ایک چیز تو بڑی کیٹاگوریکلی ریجیکٹ کرنا چاہوں گا کہ جن دوستوں کے ذہن کے کسی بھی گوشے میں یہ چیز ہے کہ نیب کے ساتھ کوئی ڈیل ہوگی تو میں اس کو ریجیکٹ کروں گا. ایسا ہرگز نہیں ہے. نیب بے شک سیف صاحب کا مخالف ہے، یا سمجھ لیں کہ نیب کے پاس ان کا کیس ہے، آپ نیب کو دشمن کہہ لیں، آپ اس کو جو مرضی نام دیں، بٹ جو ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے، جو ایک حقیقت ہے، اس کو ہم جھٹلا نہیں سکتے. نیب جیسا ادارہ کبھی بھی ڈیل نہیں کرے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچھا اگر نیب ڈیل نہیں کرے گا تو ہم اتنے کانفیڈنٹ کیوں ہیں؟ تو میں بڑی ایک سمپل سی بات کروں گا کہ یہ پاکستان ہے. آج پورا دن اگر آپ نے ٹی وی دیکھا ہو تو آپ نے بڑے نظارے دیکھے ہوں گے، اور کچھ نظارے انشاءاللہ اگلے ہفتے اینڈ آن ورڈ گریجولی آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے. گزارش اتنی ہے کہ سیف صاحب کا جو کیس ہے، ہماری نظر میں سیف صاحب مضبوط ہیں، ان کا کیس مضبوط ہے، کچھ قانونی سکم ہے. اب اگر ہم اٹارنی جنرل آف پاکستان کی سٹیٹمنٹس کو اٹھا کے دیکھ لیں، ان کے ورڈکٹ کو دیکھ لیں، ان کے کانفیڈنس کو دیکھ لیں، اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے ویری فرینکلی، آج بھی پارلیمنٹ نے جو قوانین پاس کیے ہیں، مجھے صرف یہ بتا دیں کہ اس میں سے عوام کے لیے کون سا ہے. ویری فرینکلی سوری ٹو سے. اسی طریقے سے ہماری بدقسمتی کہہ لیں، ہمارے ملک میں قانون جو بنا کرتا ہے وہ ایک مخصوص طبقے کے لیے ہوتا ہے، اور وہ ان کے مفادات ہوتے ہیں. اور سیف صاحب جس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، اس طرح کا جو ایک مخصوص ایک طبقہ ہے جن کے کیسز کی مشابت جو ہے وہ سیف صاحب کے ساتھ ہے، وہ لوگ کبھی بھی خاموش نہیں بیٹھ سکتے. اور انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں آپ دیکھیں گے. میرے ورڈز کو یاد رکھیے گا. اینی ہو، یہ قانونی جنگ ہے. انشاءاللہ ہم نے اس قانونی جنگ کو لڑنا ہے. اور اب یہ جو جنگ ہوگی یہ وکلاء کی جنگ نہیں ہوگی، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ نیٹ ورکرز کی جنگ ہوگی. شاید پہلی مرتبہ نیٹ ورکرز جو ہیں وہ اپنے حق کی جنگ لڑیں گے. ون تھنگ. نمبر 2، میں ریپیٹ کرنا چاہوں گا، بڑی دفعہ میں چونکہ پہلے بھی یہ گزارش کر چکا ہوں، رب تعالی سے دعا کریں اللہ مجھے زندگی دے. اگر میں زندہ ہوں، ہماری ٹاپ لیڈرشپ زندہ ہے، لکھ کے رکھ لیں، انشاءاللہ اس ملک کے اندر آپ کو کرپٹو، کراؤڈ فنڈنگ، نیٹ ورک مارکیٹنگ، انشاءاللہ اس کا قانون ملے گا انشاءاللہ. لہذا ہوپ فار دا بیسٹ انشاءاللہ. اب ایک بڑی امپورٹنٹ بات میں احباب سے کرنا چاہوں گا، کیونکہ جس دن سے لیڈرشپ نے یہ ڈیسیژن لیا ہے کہ انشاءاللہ سیف صاحب کو بھی باہر لائیں گے، اور انشاءاللہ ہم ان 5 لاکھ خاندانوں کے لیے آخری حد تک جائیں گے. تو تنقید کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا، چونکہ جن کے پاس میں کچھ نہیں ہے، جو نہ تو لیڈ کر سکتے ہیں، نہ جن کے پاس کوئی پریکٹیکل کوئی پلان ہے، ان کا کام صرف اور صرف تنقید کرنا ہے. ریزن کہ ان کی مجبوریاں یہ ہیں کہ وہ آج جا چکے ہیں مختلف کمپنیز کے اندر، وہاں سے ماشاءاللہ وہ پیسے کما رہے ہیں. اب ان کی دلی خواہش یہ ضرور ہو سکتی ہے کہ سیف صاحب اندر رہیں، نہ سیف صاحب باہر آئیں گے، نہ ہمیں کوئی شرمندگی ہوگی اپنے نیٹ ورک کے سامنے. تو لہٰذا انہوں نے نیگیٹیوٹی اس طریقے سے وہ باتیں ضرور کرنا ہے. چلے
چونکہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ بڑے مخلص ہیں، وہ بڑے سنسیئر ہیں ان 5 لاکھ خاندانوں کے لیے. تو میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا، ان 5 لاکھ خاندانوں میں سے ایک مخصوص چند کیٹیگریز ہیں، ان سے میری اس بات کو بڑے غور سے سنیے گا. اب میں مخاطب ہونا چاہوں گا ان یتیم بچوں سے، میں مخاطب ہونا چاہوں گا ان بیوہ خواتین سے، میں مخاطب ہونا چاہوں گا معذور افراد سے، میں مخاطب ہونا چاہوں گا سفید پوش خاندانوں سے، میں مخاطب ہونا چاہوں گا ان تمام خاندانوں سے جن کا اوڑھنا بچھونا، جن کی زندگی کا نظام اللہ کے بعد اس کمپنی کی وجہ سے چل رہا تھا، اور جو آج ان پہ گزر رہی ہے. جب کچھ سٹوری سامنے آتی ہے تو خدا کی قسم دل پھٹنے لگ جاتا ہے. میں ان سے مخاطب ہوں. کہتے ہیں کہ مظلوم کی آہ آپ کو زمین کی 7ویں تہ میں بگاڑ سکتی ہے، مظلوم کی آہ عرش کو بھلا دیتی ہے، اور مظلوم کی دعا آپ کو اس دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں سرخرو کر سکتی ہے. تو آئیں ذرا سب مل کے آج ایک دعا کرتے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ سیف صاحب کی نیت ٹھیک نہیں ہے، سیف صاحب نے چیٹ کیا، سیف صاحب نے غلط کیا، سیف صاحب غلط کر رہے ہیں، سیف صاحب کبھی بھی نہیں دیں گے. اوکے، ہم آپ کی بات کو مان لیتے ہیں. جن کو میری نیت پہ شک ہے، جن کو ٹاپ لیڈرشپ کی نیت پہ فرق ہے، وہ شک ہے، آئیں پھر آج مل کے ایک دعا کرتے ہیں. وہ خواہ میں ہوں، خواہ وہ آپ ہوں، خواہ وہ سیف صاحب ہوں، یا ٹاپ لیڈرشپ، یا ان میں سے کوئی بھی ایسا شخص کہ جو ان 5 لاکھ خاندانوں کے تحفظ کے لیے مخلص نہ ہو، تو پھر سارے مظلوم مل کے میری اس بات پہ آمین کہیے گا کہ خدا تعالی ایسے لوگوں کو دنیا اور آخرت میں نشان عبرت بنائے. اور اگر وہ لوگ کہ جن کی زندگی کا مقصد اور مشن صرف اتنا ہے کہ کسی طرح سے یہ جو مظلوم خاندان ہے کسی بھی طرح سے یہ اکاموڈیٹ ہو جائیں، یہ لوگ سرخرو ہو جائیں، تو پھر جھولی اٹھا کے دن رات ان کے لیے دعائیں کریں کہ اے رب تعالیٰ ان کے رستے کی مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے، انہیں سرخرو کر، تاکہ یہ 5 لاکھ خاندان جو ہے وہ سرخرو ہو جائے. باقی انشاءاللہ جو بھی فردر اپڈیٹ ہوگی میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ٹائم ٹو ٹائم شیئر کرتا رہوں گا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ.